السلام علیکم، میں ہوں کمل سیال اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جنہوں نے ٹورزم میں اپنی کمپنی کا نام بنایا ہے اور انہوں نے 15 سال تقریباً پاکستان اور UAE میں اس انڈسٹری کو پروموٹ کیا ہے۔ جی ہاں، ہمارے ساتھ ہیں قاسم علی جو کو فاؤنڈر اور CEO ہیں الاسام ٹریولز کے۔ تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اس انڈسٹری کا سٹارٹ کیسے کیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ بتائیں مس۔ میں بالکل ٹھیک۔ تو سر، کیسے آپ سیاحت کی دنیا آپ کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا۔ اٹ از ورلڈ فار می۔ اچھا، یہ میرے لیے ایک دنیا ہے اور میرا پیشن ہے اور اسی میں ہم نے سٹارٹ کیا ہے اور دیر آر اے لاٹ آف مور ٹو ڈو۔ اور اگر اس انڈسٹری کے بارے میں تھوڑا بہت بتاؤں آپ کو تو ٹریول اینڈ ٹوریزم انڈسٹری ایک ون آف دا بگیسٹ اینڈ فاسٹسٹ گروئنگ انڈسٹری ہے اس دنیا میں، جو کہ آپ بات کریں صرف پاکستان کے علاوہ تو دنیا بھر کا جو 10% GDP ہے ایسے ہی۔ وہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اور دوسری بات اگر آپ کریں تو اس میں ٹریول اور ٹوریزم کی بات کریں تو ٹریول اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ ٹکٹنگ، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی اس میں ویزاز، کنسلٹنسی، ٹوریزم، اور یہ وہ انڈسٹری ہے جو کہ دنیا بھر میں لوگوں کو کنیکٹ کرتی ہے۔ اچھا، تو سر اگر اس بارے میں دیکھا جائے کہ ٹریول ایجنسی جو ہوتی ہیں اس کے بارے میں بہت ساری ریومرز بھی اکثر کھڑی ہو جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیف نہیں ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، کوئی بھی انڈسٹری جو گرو کر رہی ہو اس میں انفارچونیٹ واقعات ہوتے ہیں کہ لوگ اس ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو کرنا کیا ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کسی سے ڈیل کر رہے ہیں تو وی شوڈ نو اباؤٹ کہ آپ کس سے ڈیل کر رہے ہیں، وہ کمپنی ایگزسٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی، کیا آپ کسی انڈیویجول سے کانٹیکٹ میں ہیں یا کسی کمپنی کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں۔ اٹس آل اباؤٹ یور سیلف۔ ایٹ دی سیم ٹائم بہت سے لوگ ایک فیک پروموشنز کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی بیسس کے اوپر وہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، تو ہمیں اس کو اوائڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ ہر بندہ اپنے ڈیسیجنز خود بہتر لے سکتا ہے اور اس کو دیکھنا کیا ہوتا ہے کہ جس کمپنی کے ساتھ وہ ڈیل کر رہا ہے کیا اس کی ایگزسٹنس سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ہے کہ نہیں، کیا اس کی ایگزسٹنس اپیرنٹلی اس کے کسی لوکیشن میں اویلیبل ہے کہ نہیں۔ کچھ انڈیویجولز بیسیکلی فیک پروموشنز دے کے لوگوں کو جھالسا دیتے ہیں اور اس پہ ان کو اسکیم وغیرہ کیا جاتا ہے۔ تو پھر ان چیزوں سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ سی دیر از اے پروسیس۔ جب آپ کسی سے ڈیل کر رہے ہیں تو آپ نے ہمیشہ اس کو ویریفائی کرنا ہے، کیونکہ اٹس اے ڈیجیٹل ورلڈ ناؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی ٹکٹ پرچیز کرتے ہیں تو آپ اس کو ویریفائی نہیں کر سکتے، ایئر لائنس کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں۔ ایٹ دی سیم ٹائم جب آپ پیمنٹ ٹرانسفر کر رہے ہیں کسی کو، اگر آپ فزیکل کسی کے ساتھ کسی اپیرنٹلی کسی کے آفس پہ وزٹ نہیں کیا، آپ نے آن لائن بائنگ کر رہے ہیں، تو آپ ہمیشہ پیمنٹ ٹرانسفر کرنے کے لیے یہ خیال کریں کسی کا پرسنل اکاؤنٹ یوز نہ کریں۔ تو آبویسلی جب کمپنی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہے ہوں گے تو وہ سیریس سیلر ہی ہوں گے۔ تو آپ اپنی اس انڈسٹری میں ینگسٹرز کے لیے کیا اپرچونیٹیز رکھتے ہیں؟ سی ینگسٹرز کے لیے بہت بڑی اپرچونیٹی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو انڈسٹری ہے اس کا دنیا بھر میں جو کنٹریبیوشن ہے، اکنامیکل کنٹریبیوشن دیکھ لیں یا GDP میں کنٹریبیوشن دیکھ لیں، وہ مور اوور 10% ہے۔ اور 2025 میں اس انڈسٹری نے $12 ٹریلین جنریٹ کیے ہیں، وچ از اے ہیوج اماؤنٹ، ٹھیک ہے۔ سو اٹس ریلیٹ ود دی ٹریول۔ اگر آپ بات کریں ہوٹلس، ٹرانسفرز اینڈ سو مینی اسمال بزنس ایز ویل، تو ینگسٹرز کے لیے یہ بیسٹ ٹائم ہے کہ اس میں ان ہو، کیونکہ یہ ٹیکنالوجی کے اوپر چل رہی ہے اور اس میں بہت ساری گروتھ ہو رہی ہے ابھی۔ دس انڈسٹری از گوئنگ ٹو بی اے ڈیجیٹل ناؤ۔ تو پاکستان میں اسپیشلی اگر بات کریں، بہت سارے لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ اس انڈسٹری کا اسکوپ کیا ہے، لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں اور اس کے اوپر ریسرچ کریں، ایوری تھنگ از اویلیبل آن گوگل اور چیٹ GPT، اگر آپ اس کو دیکھیں تو کافی سارے بینیفٹس ہیں۔ اچھا، جب کسی بھی پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے تو عموماً ہوتا ہے نا کہ ہمارے ذہن میں بہت سارے خیال ہوتے ہیں، تو جب آپ نے اس کمپنی کا، اس گروپ کا آغاز کیا تھا تو تب آپ کو کیسا فیل ہوتا تھا کہ یہ پروان چڑھے گا؟ آپ کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو
آپ نے پریڈکٹ کیا ہوتا ہے. بالکل. لیکن اگر میں اپنی پرسنل بات کروں تو آئی نیور ٹیک. اچھا کنٹینیو کروں؟ بالکل جی جی. جیسے اگر میں اپنی پرسنل بات کروں تو آئی نیور ٹیک تھنگس ڈیفیکلٹ. میں نے کبھی بھی بزنس اسٹارٹ کیا ہو یا کوئی نئی برانچ اوپن کر رہے ہوں یا کوئی نئی اپرچونیٹی ہم لوگ لے کے چل رہے ہوں تو میں نے کبھی بھی اس میں اپنا فیئر نہیں رکھا کہ میں فیل ہو جاؤں گا. سو آلویز وی نیڈ ٹو کیپ ان مائنڈ کہ ہمیں کیلکولیٹڈ رسک لینے ہوتے ہیں. بزنس وداؤٹ رسک نہیں چلتے. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام کریں تو آپ کو اس کی فیزیبلٹی بنانی ہوتی ہے, اس کے پرونس اینڈ کونس دیکھنے ہوتے ہیں, دین اس کا انیشیٹ کرنا ہوتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم یو شوڈ بی ایکسپیرینس اباؤٹ یور انڈسٹری. سو اگر میں اپنی پرسنل بات کروں تو میں نے اس کا 2010 میں اسٹارٹ لیا تھا فرام ویری گراس روٹ لیول. آپریشنس, ٹکٹنگ, ریزرویشنز, ہوٹلنگ, یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرائسس مینجمنٹ. دیر آر سو مینی تھنگ جس سے آپ کو سیکھنا ہوتا ہے. سو آپ کو بڑے گراس روٹ لیول سے اسٹارٹ لینا ہوتا ہے. یہ انڈسٹری ایک اسکلفل انڈسٹری ہے اور بہت ریناؤنڈ انڈسٹری ہے. اس میں آپ کو کافی چیلنجز ملتے ہیں جس میں آپ پرابلم سالونگ آپ کی اسکل بنتی ہے, کمیونیکیشن آپ کی اسکل بنتی ہے, آپ کا انفلوئنس کریٹ ہوتا ہے مارکیٹ میں, اور آپ لوگوں کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں, جو کہ ایک سب سے زبردست چیز ہے. اچھا, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس ٹورزم کا کیا امپیکٹ ہے, کیا اس کے اثرات ہیں؟ ٹورزم کی اگر آپ بات کریں تو دنیا بھر میں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں دے آر بیسیکلی ڈپینڈ آن دی ٹورزم. اب اگر میں یو ایس اے کی بات کروں تو 2024 کی فگرز جو ہیں 9 ملین لوگوں نے وزٹ ویزا اپلائی کیا یو ایس اے کا, جس کو ہم لوگ B1 B2 کہتے ہیں, کیونکہ یو ایس اے بیسیکلی سب سے زیادہ ویزاز پرووائڈ کرتا ہے. اس میں سے 65% اپروول ریشو. اور اگر ٹورزم کی بات کریں تو نیو یارک از دا لارجسٹ سٹی, جو موسٹ وزٹڈ سٹی ہے 2024-2025 میں. اراؤنڈ 6 ملین لوگوں نے نیو ایئر منایا وہاں پہ, اور نیو یارک سٹی بیسیکلی وزٹ کرتے رہے. تو پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں اس چیز کو, ابھی بھی یہ انڈسٹری بہت زبردست گرو کر سکتی ہے. آل ڈپینڈ آن دی گورنمنٹ سائڈ, جو سیکورٹی پرووائڈ کرتے ہیں, ایٹ دی سیم ٹائم وہ کولیبریشن کرتے ہیں ود دا ٹورزم کمپنیز, تو آبویسلی ہم لوگ گرو کر سکتے ہیں اس میں. تو اب اگر دیکھا جائے تو آپ کی نظر میں اس انڈسٹری میں لڑکیوں کا زیادہ رجحان ہے باہر جانے کے حوالے سے یا لڑکوں کا ٹورزم کے حوالے سے؟ ٹورزم ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. دیر آر 2 ٹائپ آف ٹورزم. اگر آپ بات کریں ایک ریلیجیس ٹورزم ہے اور ایک لیجر ٹورزم ہے. جو ریلیجیس ٹورزم کی بات کریں تو پاکستان از دا سیکنڈ لارجسٹ کنٹری جو کہ ریلیجیس ٹورزم پہ ٹریول کرتی ہے. جیسے کہ عمرہ کی بات کریں یا زیارت کی بات کریں تو ہم سیکنڈ لارجسٹ ہیں. اگر عمرہ کی بات کریں تو انڈونیشیا کے بعد ہمارا نام آتا ہے پاکستان کا. جیسے کہ فرسٹ کوارٹر میں پاکستان سے آلموسٹ 2 کروڑ لوگ صرف عمرہ کے لیے گئے ہیں, وچ از اے ہیوج نمبر. تو انڈیا سے بھی پہلے ہمارا نام آتا ہے. سو ٹورزم کی بات کریں تو فیملیز بہت زیادہ ٹریول کرتی ہیں. ریلیجیس ٹورزم کی بات کریں تو اگر ینگسٹرز ٹریول کرتے ہیں زیادہ تر لیجرز پلان کرتے ہیں, جیسے آذربائیجان, ملیشیا, تھائی, سنگاپور, ٹرکی. دیر آر سو مینی ادر پلیسز ایز ویل. تو پاکستان کے لیے سب سے سستا ویزا کون سا ہے, کس کنٹری کا؟ آذربائیجان کا سب سے سستا ویزا جو کہ 10,000 اونلی میں مل جاتا ہے آپ کو. اور آپ کے پاس بہت سارے ایسی کنٹریز بھی ہیں جہاں پہ آن ارائیول ویزا مل جاتا ہے آپ کو. سری لنکا آپ کو کافی اچھی آپشن دیتا ہے ان ٹرمز آف لائک اپروولس. مالدیوز آپ کو آن ارائیول ویزا دیتا ہے جو کہ کپلس کے لیے سب سے بیسٹ کنٹری ہے. اچھا, تو آپ نے جیسے کہ ٹورزم میں ایک نام بنایا ہے تو یقیناً کافی کچھ اچھے مومنٹس بھی رہے ہوں گے ٹورزم کے حوالے سے اور کچھ برے بھی ہوں گے. تو اچھا کیا تھا اور برا کیا تھا؟ یہ ایک بڑا زبردست کویشچن ہے آپ کا. اگر ہم اچھے کی بات کریں تو سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے, اور سیالکوٹ میں بیسیکلی دیر واز نو ٹریول مینجمنٹ کمپنی بیفور وی کیم. سو میرا جو اسٹارٹ تھا وہ عمان سے, مسقط. بیسیکلی آئی اسٹارٹ ود دا PIA. آئی ورک ود PIA 9 years. سو 9 سال کمپلیٹ کرنے کے بعد
میرے دل میں تھا کہ میں کچھ پاکستان کے لیے کروں. سو آئی کیم بیک ٹو پاکستان. وی اسٹارٹیڈ آور اون ان پاکستان ایز ویل فرام سیالکوٹ. تو سیالکوٹ میں سب سے بڑا جو چیلنج تھا کہ ینگسٹرس کو اس انڈسٹری میں قائل کرنا, جو کہ ہم نے سکسیزفلی اچیو کیا. تو یہ ہمارے لیے ایک اچھا مومنٹ ہے کہ ہم ایک نئی چیز لے کے آئیں, ایک سسٹم لے کے آئیں, ایک ٹریول مینجمنٹ کمپنی جو کہ پہلے پورے سیالکوٹ میں نہیں تھی اویلیبل, تو ہم نے وہ متعارف کروائی. ساتھ ہی ساتھ اگر میں بات کروں تو سیالکوٹ میں وی آر دا فرسٹ کمپنی جو کہ عمان میں بھی اور دبئی میں بھی اویلیبل ہیں, اور اوبویسلی ہم لوگ پلان کریں گلوبلی جانے کا. اگر میں انٹرنیشنل ایکسپیرینسز کی بات کروں تو انڈیا اس میں کافی زیادہ پروموٹ کرتا اپنی اس انڈسٹری کو ورلڈ وائڈ. ان کی اپیرنس کافی زیادہ ہے, اگر جی سی سی میں کہہ لیں یا افریقہ کے میں کہہ لیں یا یورپ میں کہہ لیں. لیکن اس کے بعد اب پاکستان سے بھی یہ رجحان سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے کہ اس انڈسٹری کے توسل سے اگر میں بات کروں تو اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے آفیسز انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہیں اور وہ اپنی اوورسیز پاکستانیز کو وہاں پہ بھی سرو کر رہے ہیں. اچھا, تو آپ اس انڈسٹری میں 15 سال سے ہیں, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کو کس کنٹری میں جانا چاہیے ٹورزم کے حوالے سے؟ یہ بہت خوبصورت دنیا. اگر آپ بات کریں یورپ کی تو میں فریکوینٹ ٹریولر ہوں یورپ کے لیے, اور آئی جسٹ لو یورپ. دیر آر لاٹ آف تھنگ جہاں پہ ہم ٹریول کر سکتے ہیں. جیسے کہ اگر ہم اسٹارٹ کریں ایشیا سائٹ میں تو ایک الگ ویدر آتا ہے. اگر ہم بات کریں جی سی سی سائٹ پہ تو ایک الگ ویدر ملتا ہے آپ کو, ڈفرینٹ کلچر ملتا ہے. سو پوری دنیا بھری ہوئی ہے جو ڈفرینٹ نیشنلٹیز میں آپ ڈفرینٹ لوگوں کو, ڈفرینٹ کلچرز اور رنگ و نسل, یہ سب ایکسپلور کرنے کا آپ کو موقع ملتا ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ ہر بندے کو جو افورڈ کر سکتا ہے وہ ٹریول کرے, میکسیمم ٹریول کرے, کیونکہ ٹریولز آپ کو ایکسپوجر دیتا ہے, ٹریول آپ کو ایک ڈگنیٹی دیتا ہے, ایگزیکٹلی ایکٹیو رکھتا ہے, آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. بالکل ایسا ہی. دا بیسٹ تھنگ ان دا ورلڈ از ٹریول, جو کہ کرنا چاہیے سب کو. اکثر لوگ اس چیز کو پرائرٹی نہیں رکھتے. اوبویسلی یہ ایک لگژری آئٹم ہے جو کہ ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا, لیکن whoever afford it should travel. اکثر لوگ صرف ٹریول کر رہتے ہیں عمرہ کے لیے, which is a good thing, لیکن اس کے علاوہ دنیا ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, جس سے آپ کا براڈر ویو بنتا. اور آپ کی نظر میں پاکستان میں سب سے خوبصورت جگہ کون سی ہے جہاں پہ جانا چاہیے؟ Obviously سوات کلام, اور اسکردو کی بات کریں تو فیری میڈوز, اینڈ دیر آر لاٹ آف لائک کشمیر اپنا اتنا خوبصورت ہے. تو ہمارا تو لائک ہر ایریا ہی خوبصورت ہے, ہمارے لوگ خوبصورت ہیں. تو ہمارا انٹرنل اگر بات کریں, ڈومیسٹک ٹوریزم کی بات کریں تو دیر آر لاٹ آف اپرچونیٹیز اسٹل وی ہیو. اچھا, یہ جو پھر فراڈ کے کیسز سامنے آ بھی جاتے ہیں تو اس میں پھر آپ خود کو کیسے سیکیور رکھتے ہیں؟ ہم نے سیکیور تو اوبویسلی ہماری ایس او پیز ہوتے ہیں جو کہ ہم لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ ہماری ٹیم فالو کر رہی ہوتی ہے. لیکن جو سیکیور رکھنا ہے خود کو وہ لوگوں کو کرنا ہے while the time of dealing with the people. لوگوں کو اکثر ایک سستا پیکیج کے چکر میں لوگ اپنے سے فراڈ کروا لیتے ہیں, جو کہ لوگوں کو خیال کرنا چاہیے کہ جو مارکیٹ پرائس چل رہی ہے اس پہ بلیو کرنا چاہیے. جو مارکیٹ سے ہٹ کے آفرز کر رہا ہے اس کو ذرا کراس چیک کر لینا چاہیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے ابھی جو مطلب آپ کی ٹورزم کمپنی چل رہی ہے تو اس کو گورنمنٹ کی طرف سے کچھ پرووائڈ کیا گیا ہے کچھ جس سے آپ پروان چڑھا سکیں اپنی کمپنی کو؟ گورنمنٹ کی طرف سے ہم لوگ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ سپورٹ کرے تو ہی ہم آگے جا سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ گورنمنٹ کی سپورٹ, گورنمنٹ نے ہمیں ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کی ہے. دے ہیو گیون اس دی لائسنس ٹو ورک ان دس انڈسٹری. سو اٹس آل ڈپینڈ آن اس کہ ہم لوگ اس کو کیسے لے کے چل رہے ہیں. سو بیسیکلی یہ ایک گروئنگ انڈسٹری ہے پاکستان میں. جو ٹرینڈ چل رہا ہے پچھلے پوسٹ کووڈ کی اگر میں بات کروں تو پاکستان میں یہ انڈسٹری اب ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے. اب لوگ اپنے ویب پورٹلز بنا رہے ہیں, لوگ ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں جا رہے ہیں کہ اس کو آٹومیشن پہ لے کے آیا جا سکتے. تو 2025 آٹومیشن کا سال تھا, بہت سارے لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے, اور آپ 2026 میں نئی کمپنیز دیکھیں گے کہ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ آ جائیں گی انشاءاللہ. اور پاکستان از آلسو اے گروئنگ کنٹری رائٹ ناؤ.
اچھا عموماً ہم لوگ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں کہ نا بہت سارے لوگوں نے مطلب رومرز ایسے پھیلائے ہوتے ہیں کہ یہ بھی کمپنی ہے جو آپ کو یہاں لے جائے گی وہاں لے جائے گی, تو عموماً پھر وہاں پہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ والی ٹرو ہے اور یہ والی ٹرو نہیں ہے؟ آپ کو ہمیشہ اس چیز پہ بلیو رکھنا ہے کہ جو دیکھیں آپ نے دنیا میں کہیں بھی ٹریول کرنا ہے تو سب سے انیشل پارٹ کیا ہے؟ ویزا. سو ویزا کو حاصل کرنے کے لیے ایک کرائٹیریا ہوتا ہے, ایک کیٹیگریز ہوتی ہیں, ایلیجیبلٹی ہوتی ہے. سو آپ اپنے آپ کو بھی ایویلیویٹ کر سکتے ہیں کہ جس کنٹری کا آپ ویزا اپلائی کر رہے ہیں کہ آپ اس پہ ایلیجیبل آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. کئی دفعہ کچھ ایسے دوست ہیں جو کہ لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, وہ بول رہے ہوتے ہیں کہ ہم ڈن بیس پہ آپ کو ویزا دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, وچ از ناٹ رائٹ بیسیکلی. تو ڈن بیسس کو اور کہہ لیں کہ فالس پرومسز کو اوائڈ کرنا چاہیے, جو کہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے ایک شعور دیا ہوا ہے کہ وہ صحیح اور غلط کی پہچان کر سکے. ہمیں بس صحیح اور غلط کی پہچان کرنی ہوتی ہے. اگر ہم غلط کو چوز کریں گے ظاہری بات ہے کہ وہ ہمارے ساتھ غلط ہی ہوگا, تو اگر ہم صحیح کو چوز کریں گے تو ظاہری بات ہے ہمارے ساتھ صحیح ہوگا. مارکیٹ میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایسے جو کہ اتنے انٹلیکچوئل نہیں ہوتے, اتنے ٹرینڈ نہیں ہوتے, وہ شارٹ کٹس کو اپناتے ہیں, لیکن ہمیں شارٹ کٹس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اچھا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان فیوچر یہ ٹورزم کمپنی کس رخ کی طرف جائے گی, یا آپ کیا کہتے ہیں کہ ٹورزم کا کیا مستقبل ہے؟ میں اس کو بڑا زبردست دیکھ رہا ہوں. آپ یہ کہہ لیں کہ 2030 تک جو ہے نا دنیا نے مزید گرو کرنا ہے. آبویسلی اگر آپ بات کریں نا سعودیہ کی, ہم ہمیشہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کنٹریز کو, جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کے ویژنس کیا ہیں, ان کی بیسس کے اوپر آپ ٹریول پلان کر رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں کہ ریسنٹلی 2025 میں بھی بہت ساری ایئر لائنس نئی ایڈ آن ہوئی ہیں پاکستان میں, جو کہ ڈائریکٹ آپریشن کر رہی ہیں سعودیہ کے لیے, دبئی کے لیے اور ڈفرینٹ ریجنس کے لیے. ہماری بہت ساری ایئر لائنس اس میں ایڈ آن ہوئی ہیں. ایون دو کہ اگر بات کریں تو جیسے بھی ریسنٹلی پی آئی اے پرائیویٹائز ہو گئی ہے تاکہ وہ بہتر پرفارم کرے. ہماری بہت ساری امیدیں پی آئی اے کے ساتھ بھی, ظاہری بات ہے کہ پھر وہ اپنے ڈائریکٹ روٹس اوپن کریں گے, اس سے مزید ٹریولنگ بڑھے گی اور ٹریولنگ ایز ہوگی انشاءاللہ. اور اس انڈسٹری کا بہت بڑا فیوچر ہے. پاکستان میں یہ ایک ون آف دی گروئنگ انڈسٹری ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ینگسٹرز کو اس میں آنا چاہیے, اس میں پارٹ لینا چاہیے, اس کو انیشیٹ کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور ایڈوائس کروں گا ینگسٹرز کو, جو کہ اکثر ہمارے ینگسٹرز جو ہے نا اس چیز کو مس انڈرسٹوڈ کر دیتے ہیں کہ جب بھی وہ کسی بھی انڈسٹری کا سٹارٹ لیتے ہیں تو دے آلویز وانٹ دیم ٹو گیٹ منی فرام این ویری انیشیل پارٹ. لیکن آپ کو کوئی بھی اسکل سیکھنی ہے تو کوئی بھی اسکل سکھانے والا آپ کو پہلے پیسے نہیں دیتا, آپ کو سیکھنا پڑتا ہے پہلے, آپ کو اس قابل بننا پڑتا ہے تاکہ آپ اس کو اس ویلیوبل بن سکو. میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی بولتا ہوں, اپنے ینگسٹرس کو یہی بولتا ہوں کہ وی آل آر پروڈکٹس. سو ہم جتنی بہتر پروڈکٹ بنیں گے اتنی ہی ہماری پرائز ہوگی. سو ہم اپنے آپ کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ لرننگ سے. اور وہ لرننگ یہی ہو سکتی ہے کہ آپ کو پریکٹیکل آنا پڑے گا. آپ اس کے ریلیٹڈ ڈفرینٹ کورسز بھی ہیں, ہم لوگ بھی کورسز کرواتے ہیں. دیر آر سرٹن کمپنیز جو کہ کورسز کرواتی ہے. سو آئی تھنک ایک پروسیجر ہے جو کہ فالو کرنا چاہیے ینگسٹرس کو, اور یہ بہت زبردست انڈسٹری. آئی جسٹ لو دس انڈسٹری. اور ریئلی جب بھی آپ اس انڈسٹری کے بارے میں پڑھیں گے, سنیں گے, جانیں گے, اس کو دیکھیں گے, اس کو آبزرو کریں گے, تو آپ کو بھی اس انڈسٹری سے پیار ہوگا. بہت شکریہ قاسم علی, آپ نے ہمیں وقت دیا. اور ناظرین, بہت اچھی باتیں کی قاسم علی نے, اور انہوں نے کہا کہ یہ کمپنی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً پروان چڑھے گی اور چڑھ بھی رہی ہے. اور بہت خوبصورت یہ ٹورزم گروپ ہے, اور بہت ٹورزم مطلب ایکچوئل میں ٹورزم بہت خوبصورت چیز ہے, اور پاکستان اس میں بہت آہستہ آہستہ ترقی کر رہا ہے اور انشاءاللہ کرتا جائے گا. تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, ہمارے ساتھ ہی رہیے.